بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 2 میں اسلامی بنیادی عقائد کا دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اسی لیکچر کا دوسرا حصہ جس میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد انہی خصوصیات کی اہم خصوصیت ختم نبوت کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس لیے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہیں، جن میں سب سے پہلی خصوصیت عمومیت ہے۔ پہلے کے انبیاء علیہ السلام ایک خاص قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس بات کی اہمیت قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اے محمد آپ کہہ دو، اے لوگو، میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف بھیجا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنی شریعتیں تھیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے منسوخ کر دیا اور شریعت محمدی کو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں تک مکمل ہو گیا۔ اس کی تصدیق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دی ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے دین اسلام کو تمہارے واسطے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی خصوصیت حفاظت کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت قیامت تک کر دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہے جس طرح نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ ناپید ہو چکی تھیں اور اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی تھیں۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت جامعیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی
جس نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی اور اپنے سینوں میں احادیث مبارکہ کو محفوظ کر دیا۔ ہمگیریت بھی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی بھی معاملے میں ہدایت دی ہو اور خود اس پر عمل نہیں کیا ہو، بلکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو تعلیمات دیں، ان پر سب سے پہلے خود عمل کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ عائلی زندگی ہو یا سیاسی زندگی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اب ہم آیات قرآنی اور حدیث نبوی کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں دیکھیں گے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت ختم ہونے پر یقین رکھنا اور اس بات کو ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کی نبوت مخصوص ادوار اور مخصوص اقوام کے لیے تھی، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کی شکل میں جامع ہدایت عطا ہوئی، جو قیامت تک آنے والے تمام نسلوں کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اختتام اور دین اسلام کی تکمیل کے بارے میں قرآن پاک کی آیات میں واضح ہدایت دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تم سے دین اسلام پر راضی ہوا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ عربی زبان میں خاتم کے معنی ہے مہر لگانا یا بند کرنا یا آخر تک پہنچانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری کے بیان کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا ہے، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے، جس کی قرآنی دلائل اور احادیث کی دلائل ہم نے بیان کر دی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ کچھ لوگ اس بارے میں ضرور سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات بگڑ چکے ہیں، بد اخلاقیاں بڑھ گئی ہیں، گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، غیر شرعی باتیں تیزی سے رواج پا رہی ہیں۔ پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ماحول ایک نئے نبی کا متقاضی نہیں ہے۔ اس بارے میں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے
حالات کی درستگی اور اصلاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی نبی نہیں آئے، بلکہ مصلحین آئے ہیں، جنہوں نے معاشرے کو فساد اور بگاڑ سے پاک کیا، لوگوں کو حق پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا اور شریعت کو اپنانے کی رغبت دی۔ لہٰذا اب بھی ایسے مصلحین کی ضرورت ہے جن کی شخصیت میں قول و عمل کی مطابقت ہو اور جن کی خوبصورت باتوں کے ساتھ ان کا عمل بھی حسین ہو۔ اس لیکچر میں ہم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات پر روشنی ڈالی اور عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔